عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس سے کر چکا تھا۔ یہاں باپ سے مراد چچا آزر ہے۔ اردو میں چچا کے لیے باپ کا لفظ بولا جاتا ہے اور عربی میں چچا کے لیے ابن کا لفظ کہا جاتا ہے۔ ابن کا لفظ عربی میں چچا کے لیے، والد کے لیے، تایا کے لیے، دادا کے لیے، پردادا کے لیے، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بھی موحد تھے، ہاں ان کا جو چچا تھا وہ مشرک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے رب سے تیری مغفرت کی دعا کروں گا، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہاں وعدے سے مراد یہ ہے کہ آزر نے وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں اسلام لاؤں گا۔ تو جب تک اس کا انداز یہ رہا کہ وہ اسلام لانے کی باتیں کرتا تھا، تب تک آپ اس کے لیے استغفار کرتے رہے، اور جب آپ پہ یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس کے لیے استغفار نہیں فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک مجھے اللہ منع نہیں فرمائے گا میں تیرے لیے استغفار کروں گا، تو جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار نہیں کیا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سأستغفر لک ربی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی اپنے چچا آزر سے آپ نے فرمایا کہ ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے، حالانکہ اس کے ماں باپ دونوں مشرک کافر تھے۔ تو میں نے کہا کہ تو مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا ابراہیم نے آزر کے لیے دعا نہ کی تھی؟ وہ بھی تو مشرک تھا۔ یہ واقعہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ استغفار اسلام کی امید پر تھا جس کا آزر نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور آپ آزر سے استغفار کا وعدہ کر چکے تھے۔ جب یہ امید منقطع ہو گئی تو آپ نے اس سے اپنا تعلق ختم کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو استغفار کرنے سے منع فرما دیا۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، اعلی حضرت امام اہل سنت نے کنز الایمان میں اس کا ترجمہ فرمایا اس سے تین کا توڑ دیا، یعنی اس سے تعلق ختم کر دیا، اور استغفار کرنا آپ نے چھوڑ دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم ضرور اواہ تھے۔ اواہ کے معنی بہت آہیں کرنے والا، بہت زیادہ دعا کرنے والا، گریہ وزاری کرنے والا۔ حلیم بہت زیادہ حلم والا، برداشت کرنے والا۔ اللہ تعالی ہمیں علم بھی دے، عمل بھی دے اور حلم بھی دے، برداشت کی بھی اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ، اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے گمراہ فرمائے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالی لوگوں پر گمراہی کا حکم نہیں فرماتا اور انہیں گمراہوں میں داخل نہیں فرماتا جب تک کہ یہ نہ بتا دیا جائے کہ کس چیز پر عمل نہیں کرنا، کس چیز سے تمہیں دور رہنا ہے۔ تو پہلے نبی اور رسول بھیجے جاتے ہیں، یا نبی اور رسول کی طرف سے قاصد بھیجے جاتے ہیں اور لوگوں کو صاف اللہ کے احکام بتاتے ہیں
پھر لوگ عمل نہیں کرتے، وہ تباہ ہوتے ہیں اور ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو چیز ممنوع ہے اور جس سے بچنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس وقت تک اپنے بندوں کی گرفت نہیں فرماتا جب تک کہ اس کی ممانعت کا صاف بیان اللہ کی طرف سے نہ آ جائے۔ لہذا منع کرنے سے پہلے کوئی کام کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے شراب حرام نہیں تھی، حلال تھی، تو شراب کے حرام ہونے سے پہلے جنہوں نے شراب پی، صحابہ کرام، آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا میں شراب حرام نہیں تھی، لیکن جب شراب حرام ہو گئی تو پھر پینا منع ہو گیا۔ اس سے پہلے کسی نے شراب پی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کی شریعت کی جانب سے ممانعت نہ ہو وہ جائز ہے، جس چیز کو شریعت منع نہ کرے وہ جائز ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب مومنین کو یہ منع کیا گیا کہ وہ کافر کے لیے، مشرک کے لیے استغفار نہ کریں، تو انہیں یہ فکر ہوئی کہ ہم جو پہلے استغفار کر چکے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پر ہماری گرفت ہو جائے۔ تو اس آیت میں انہیں تسکین دی گئی، انہیں تسلی دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو تم نے استغفار کیا یہ منع کرنے سے پہلے کیا تھا، اور ممانعت کا بیان ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے سے پکڑ ہوتی ہے، اس سے پہلے عمل کرنے پر پکڑ نہیں ہوتی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت۔ یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی اور مددگار نہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی، بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، غیب بتانے والے پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یعنی غزوہ تبوک میں جنہوں نے ساتھ دیا۔ غزوہ تبوک کو غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں، عسرت مانے تنگی۔ اس غزوے میں تنگی کا یہ حال تھا کہ 10 آدمیوں میں سواری کے لیے ایک اونٹ تھا، باری باری اس پر سوار ہوتے تھے، اور کھانے کی قلت کا یہ حال تھا کہ ایک کھجور پر کئی آدمی گزارا کرتے تھے، اس طرح کہ ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی چوس کر ایک گھونٹ پانی پی لیا۔ پانی کی بھی نہایت قلت تھی، گرمی شدت کی تھی، پیاس کا غلبہ تھا، پانی موجود نہیں تھا۔ اس حال میں صحابہ علیہم رضوان اپنے صدق اور یقین اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثاری میں ثابت قدم رہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔